26 جنوری ہے، جسے یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے اور گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے۔ آج کے دن نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی اس ملک کے سپوت موجود ہیں، یوم جمہوریہ کی تقریب منائی جا رہی ہے۔ جشن یوم جمہوریہ منعقد ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 2 دنوں کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے، اور یقیناً یہ 2 دن انتہائی اہم اور محترم بالشان دن، ایک 15 اگست 1947 اور دوسرا 26 جنوری 1950۔ یہ ملک کافی دنوں تک، تقریباً 200 سال تک ہندوستانی عوام انگریزوں کی غلامیت کی بیڑیوں میں جکڑی۔ 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریز ہمارے اس ملک میں کاروبار اور تجارت کا بہانہ بنا کر داخل ہوئے۔ اس ملک کے بھولے بھالے حکمراں ان کی عیاریوں مکاریوں کو سمجھ نہیں سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان بورے بندروں کا قدم، ناپاک قدم، اس ملک کی سرزمین پر جمتا چلا گیا، اور ایک دور ایسا آیا کہ ملک غلام ہو گیا۔ انگریز اس ملک کے حکمراں بن گئے، اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ انگریزی حکومت کے دور میں ہندوستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں، اور طرح طرح کے مظالم ہوتے تھے۔ حریت فکر، حریت ضمیر، آزادی، یہ ہماری ایک فطرت ہے جس کے خلاف اقدام ہو رہے تھے۔ ملک کے کونے کونے میں اس بات کا احساس کیا گیا، اور ملک کے ہر طبقے سے جیالے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے قسم کھائی اس ملک کو آزاد کرانے کی۔ کافی دنوں تک آزادی کی لڑائی چلتی رہی، بڑی قربانیاں اس ملک کے جیالوں اور ملک کے سپوتوں نے دی۔ قربانیاں دینے میں سب شریک، لیکن چونکہ یہ ملک ہم سے چھینا گیا، ایک فطری تقاضا ہے، جو چیز جس سے چھینی جاتی ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے، جس چیز پر جس کا اقتدار ہوتا ہے، اس کے نزدیک اس کی جتنی اہمیت ہوگی اور قدر ہوگی دوسروں کو نہیں ہوگی۔ پڑوسی، ساتھی، دوست و احباب ساتھ سب دیتے، لیکن جس اہمیت کے ساتھ اس چیز کا مالک احساس کرے گا، دوسرے لوگوں کو اس کا احساس نہیں۔ اسی بنیاد پر اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں سب سے زیادہ خون ہمارا بہا،
ہمارے پرکھوں کا بہا ہے، ہمارے سپوتوں کا بہا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ خاص طور پر علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو پھانسیوں کے تختے پر لٹکایا گیا۔ انگریز مورخ ٹامسن خود اپنا چشمدید واقعہ لکھتا ہے کہ میں دہلی گیا، وہاں انگریز حکومت کے خیمے لگے ہوئے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے انسانوں کی جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے جا کر کے دیکھا تو وہ آزادی کے متوالے آگ میں جلائے جا رہے تھے، اور پھر میرے ہی سامنے ایک بڑی کھیپ آئی علماء کی، مسلمانوں کی، ان کو اس آگ میں ڈالا گیا اور جلایا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے آزادی کی صدا بلند کی، انہوں نے انگریزوں کی غلامیت کی بیڑیوں کو توڑنے کا اعلان کیا، انہوں نے جہاد آزادی کا فتویٰ دیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا، ترک موالات کا اعلان کیا تھا، اس میں پیش مسلمان، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت یہ ملک ہم سے چھینا گیا ہے، اس ملک کا بادشاہ، اس ملک کا حکمراں بہادر شاہ ظفر ہم سے چھینا گیا تھا، مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ ہندوستانی آئین کے مطابق 12 سال زمین کے جس ٹکڑے پر اگر کسی کا غاصبانہ قبضہ ہوتا ہے تو اسے ملکیانہ، مالکانہ حقوق مل جایا کرتے۔ 800 سال تک ہم نے اس ملک پر حکومت کی، ہم اس ملک کے مالک، یہ ملک ہمارا، اس لیے ہم نے لڑائی لڑی، اور ہر میدان میں سب سے پہلے قربانی کے جذبے کے ساتھ ہم نے آگے بڑھ کر اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ کہیں نہ جائیے، آج ہندوستان کی راجدھانی، ہندوستان کے دل میں موجود انڈیا گیٹ پر ان متوالوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے جہاد آزادی میں اپنی جان کی نذرانے پیش کیے تھے۔ تو اس میں سب سے زیادہ تعداد اس ملک کے مسلمانوں کی لکھا ہوا ہے، ریکارڈ ہے، اس کو مٹا نہیں سکتا، اب تک کوئی مٹا نہیں پایا۔ یہ ایک تاریخ ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد وہ دن آیا، 15 اگست 1947۔ صبح طلوع ہونے والا سورج ہندوستانیوں کو آزادی ملک کی مبارکباد دیتے تھے۔ یہ ملک آزاد ہے۔ آزادی کے بعد 1950 تک انہی ظالم حکمرانوں کا آئین، دستور، جو 1935 میں انہوں نے بنایا تھا، ظالمانہ دستور، اسی پر یہ ملک چلا۔ لیکن ملک کے جیالوں کو یہ احساس تھا کہ یہ انگریزوں کا دستور ہے، اس ملک میں نہیں چلے، اس لیے 13 مہینے تک دنیا کے بڑے بڑے جمہوری آئین کا مطالعہ کیا گیا، اس کی اسٹڈی کی گئی، تب جا کر کے ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی جو اس دستور ساز کمیٹی تھی، ملک کا آئین بنائے گی، ملک کا آئین مرتب کرے گی، ساری دنیا کے جمہوریت کے دستوروں کو سامنے رکھا۔ ان 7 رکنی کمیٹی میں ڈاکٹر امبیڈکر کو اس کمیٹی کا صدر بنایا گیا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو اس میں نمائندگی، سب نمائندہ تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ماہرین فن تھے جو اس دستور ساز کمیٹی میں رکھے گئے۔
لیکن ایک شرط تھی، دستور ساز کمیٹی کا ممبر وہی ہوگا جو پارلیمنٹ کا الیکٹڈ ممبر ہوگا یا سلیکٹڈ ممبر ہوگا۔ الیکٹڈ ممبر جو الیکشن سے چن کر آتا ہے ممبر پارلیمنٹ، سلیکٹڈ ممبر جو راجیہ سبھا کے ممبران ہوتے ہیں جو سلیکٹ کیے جاتے ہیں، جو حکومت جن کو چنتی بناتی۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو اس کمیٹی کے صدر تھے وہ نہ سلیکٹڈ ممبر تھے نہ الیکٹڈ ممبر تھے، ایک مجبوری آئی، بیٹھ نہیں سکتے تھے اس کمیٹی میں، بیٹھنے کے مجاز نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کیا ہونا چاہیے، تو یہ قربانی بھی ہم نے دی اس وقت۔ آج بنگلہ دیش میں وہ جگہ ہے، وہ حلقہ انتخاب جہاں سے ایک مسلم ممبر پارلیمنٹ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر امبیڈکر کو اس کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے، اس لیے اپنی پارلیمنٹری سیٹ سے، ایم پی شپ سے انہوں نے استعفیٰ دینے کے بعد پھر پارلیمنٹ کا اس سیٹ پر الیکشن ہوا اور ڈاکٹر امبیڈکر کو اس ٹکٹ پر لڑایا گیا، جیت کر پارلیمنٹ پہنچے، لوک سبھا کے ممبر ایم پی، تب اس کے مجاز ہوئے۔ پھر 3 سالوں تک اس کمیٹی نے ماتھا پچی کر کے دستور بنایا، آئین بنایا۔ آئین بنانے کے بعد پھر یہ پارلیمنٹ کے فلور پر پیش کیا گیا، اس پر بحث ہوئی۔ اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ جب پارلیمنٹ کو منظوری کے لیے بل پیش کیا گیا تو آئین ساز کمیٹی کے ایک اہم رکن مولانا حسن موہانی نے اعتراض داخل کر کے اپنا کمنٹ اس پر لکھا کہ میں اس آئین سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ اس آئین میں اس انگریزی آئین جو 1935 میں بنایا گیا تھا اس کے 2/3 دفعات اس کے اندر بھی موجود تھے۔ جیالے نے الگ اپنا ریمارک لکھا، ایک ہمت تھی، ایک جرات تھی، بے باکی تھی پارلیمنٹ میں۔ بہرحال بل منظور ہوا اور 26 جنوری 1950 کو یہ آئین، جمہوری آئین نافذ۔ آئین و دستور ملک اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس میں عوام کے حقوق کی گارنٹی دی جاتی ہے اور حکمراں جماعت ملک اس کے نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ آئین بنا اور اس 26 جنوری 1950 میں نافذ ہوا۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں جشن یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس آئین نے ہر طریقے سے ملک کے ہر طبقے کو ہر طریقے کی مذہبی، سماجی، سیاسی، معاشرتی ساری آزادیاں باقاعدہ دی گئی ہیں۔ آج جو صورتحال ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں، لیکن ملک کا آئین ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب تک یہ آئین باقی رہے گا ملک سیکولر رہے گا، جمہوری رہے گا اور ملک کے عوام کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت رہے گی۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے، کینیڈی نے ایک بات کہی تھی کہ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، یہ 3 چیزیں جمہوریت کی جان ہے۔ عوامی حکومت ہوگی، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے بنائی جائے گی اور عوام کے حقوق کے لیے ہوگی۔ یہی لوکتنتر ہے، یہی جمہوریت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج آپ کے یہاں لوکتنتر نہیں رہ گیا، بھیڑ تنتر رہ گیا ہے۔ اس کو بچانے کی، لوکتنتر کو اور جمہوریت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وہ دن ہندوستان کی تاریخ کا بدترین دن ہوگا جس دن ہندوستان کا آئین ختم کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے آئین کی حفاظت فرمائے
اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا